بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھیے اللہ پاک کی کرم نوازی کہ صرف 2 سے 3 دن کے اندر ہی اللہ نے دکھا دیا کہ اسرائیل عربوں کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب تم یونائٹ نہیں رہتے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور کہا کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یعنی وہ کبھی بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اس صورتحال کے اندر جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے پوری دنیا کو دکھانے کے لیے کیا معاملہ ہے۔ اسرائیل نے بڑی گرم جوشی سے پوری دنیا کے سامنے یہ بات کہی کہ اب عرب اور اسرائیل ایک ہونے جا رہے۔ یو اے نے تسلیم کر دیا ہے، اور امریکہ نے اس ڈیل کے اندر اپنا ایک کٹ کیا رکھا کہ F-35 کثیر تعداد کے اندر یو اے کو بیچنے کا فیصلہ کیا، اور یو اے تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے اب ہمیں لینا ہے۔ F-35 کا مطلب ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ F-35 لینے کا مطلب ہے کہ F-35 لینے کے بعد اب یو اے اپنی حفاظت خود کر سکے گا، لیکن اسرائیل کی جانب سے جو سخت ریئیکشن آیا ہے، نتن یاہو نے کہا ہے امریکہ کو کہ کسی صورت تم لوگوں نے عربوں کو F-35 یا ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں دینی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس نے کھلا پیغام امریکہ کو دیا ہے، تمہاری جرت کس طرح ہوئی کہ تم نے عربوں کو F-35 دینے کا فیصلہ کیا، جو کہ انتہائی ایڈوانسڈ ایئر کرافٹ ہے لوکہیڈ مارٹن کے، اور ان کی تقریباً جو پروڈکشن کاسٹ آتی ہے وہ $100 ملین کے قریب آتی ہے۔ اب آپ امیجن کر لیں کہ ان کا میچ 1.6 ہے، اور یعنی تقریباً 1900 کلومیٹر پر آور کی رفتار ہے۔ امریکہ، برطانیہ، اٹلی، آسٹریلیا، ناروے، ہالینڈ، جاپان، ساؤتھ کوریا اور اسرائیل، ان سب ممالک کے پاس ہے F-35، اور 50 F-35 اسرائیل کے پاس موجود ہے۔ لیکن اس نے امریکہ کو کہا کسی صورت کسی عرب کنٹری کو تم نے میری اجازت کے بغیر اگر کوئی ہتھیار F-35 تو دور کی بات ہے چھوٹا سا بھی کوئی ہتھیار دینے کی کوشش کی تو اسرائیل کا غضبناک غصہ تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ یعنی امیجن کر لیں سپر پاور امریکہ جو پوری دنیا میں راج کرتا ہے، جس کا بینکنگ سسٹم ہے، ایک چھوٹا سا اسرائیل جو مڈل ایسٹ کے کسی کونے کے اندر ہے، جس کا کوئی اپنا نقشہ تک وجود میں نہیں ہے، وہ اٹھ کر پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے، اور امریکہ کو کہتا ہے تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے عربوں کو دیا۔ یعنی تم عربوں کو ہتھیار دینا چاہتے ہو، وہ خود مختار ہو جائیں اور کل کو وہ اسرائیل اور دوسرے ممالک پر جا کر حملہ کرے اور انہیں ہماری مدد آ۔ ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا یہ ہے کہ عربوں کو لانا ہے گھٹنوں پر۔ یہ کام یہ کرنا چاہتے ہیں کہ عربوں کو کہیں کہ دیکھو ہم تمہاری کریں گے چوکی داری، ہم تمہیں بتائیں گے کہ ایئر فورس کیسی بنانی ہے، بندے کون سے رکھنے ہیں، حکمران کون سے تمہارے ہونے چاہیے، مذہب تمہارا کیسا ہونا چاہیے، دین تم نے یہاں پر کون سا نافذ کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہم آ کر تمہیں بتائیں گے۔ یعنی ہم تمہارے چوکی دار ہیں، اور اس کے بدلے اسرائیل یہ چاہتا ہے جس طرح امریکہ کرتا تھا، اڈے بنائے گا۔ سب سے پہلے اس کا کام یہ ہوگا کہ اس ملک کے اوپر ایک چھوٹا سا حملہ ضرور کروائے گا، جعلی کروائے گا خود، اور پھر ان کو کہے گا کہ تمہیں یہ ہتھیار، یہ اڈے، یہ میری سروسز لینی پڑے گی۔ میری ایئر فورس یعنی اسرائیل کی ایئر فورس، ان کی فوجیں، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں، وہ سب کچھ آ کر یہاں تعینات ہوگی۔ یہ تمام عرب ممالک میں ایک ہی پیٹرن لے کر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم ہمیں اس کے بدلے میں پیسے دو گے، ہم تمہیں کبھی ہتھیار لینے نہیں دیں گے، ہم تمہیں کبھی الاؤ نہیں کریں گے کہ تم پاکستان کا J-17 تھنڈر لو، ہم کبھی تمہیں الاؤ نہیں کریں گے کہ تم چائنا کا J-20 اسٹیلتھ فائٹر لو۔ تم پاکستان کے دوست ہوگے، ورکرز کرتے ہوں گے پاکستان کی عرب کنٹریز کے اندر بہت سارے کام، لیکن ہم تمہیں الاؤ نہیں کریں گے کہ تم کسی بھی صورت اسرائیل کی اجازت کے بغیر یہاں کوئی کام کرو۔ اب اسرائیل کرنے یہ جا رہا ہے کہ دبئی سمیت عرب ممالک کے اندر یہودیوں کو لا کر آباد کرنے والا ایگزیکٹلی وہی پیٹرن جو فلسطین کے اندر تھا۔ اب دنیا بھر سے جو یہودی، ایک تو وہ اسرائیل آتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے یہودی اب یو اے، سعودی عرب کے دوسری جگہوں پر بھی لا کر، جب وہ تسلیم کر لے گا، عمان، بحرین، ان جگہوں پر لا کر آباد کیے جائیں گے، اور خالصتاً یہودی ہوں گے، ان کو بینیفٹس دیے جائیں گے، اور آہستہ آہستہ بالکل وہی کام کیا جائے گا جس طرح فلسطین کے لینڈ پر قبضہ کیا ہے، انہوں نے ان کے لینڈ پر بھی قبضہ کرنا ہے، کیونکہ یہ جتنے عرب ممالک ہیں یہ اصل میں گریٹر اسرائیل کے نقشے کے اندر آتے ہیں، اور اب انہوں نے نقشے کو مزید ایکسپینڈ کر دیا، کیونکہ اب تو یہ اس لیول پر چلے گئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم چوزن پیپل ہیں، یہاں پر تو صرف دنیا میں یہودیوں کا رہنے کا حق ہے۔ اب آپ امیجن کر لیں کہ کل کو ڈیولپمنٹ جو پروجیکٹ ہے وہ یو اے اپنی مرضی سے نہیں کرے گا، یو اے کی پالیسی یہ بنائیں گے، وہاں حکمران کون ہوگا اسرائیل ڈیسائیڈ کرے گا، وہاں پاکستانیوں کو کتنوں کو نکالنا ہے، کس کو کس نوکری پر رکھنا ہے،
किन पाकिस्तानियों को लालच देकर अपने साथ शामिल करना है ये इसराइल डिसाइड करेगा। रॉ को लेकर वहां पर आना है, यानी हर तरह वहां पर मैदान सजने जा रहा है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसराइल की एक पॉलिसी है कि जब उसने किसी मुल्क के ऊपर कब्जा करना होता है तो पहले वो यहूदियों को वहां लाकर आबाद करता है डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट के नाम के ऊपर। फिर वहां पर जब वो जम जाते हैं फिर लोकल सतह पर हालात ऐसे ऐसे खराब करेगा। पहले हालात ठीक होते हैं, फिर हालात खराब किए जाते हैं और फिर वहां पर बगावत करवाते हैं ताकि लोग सड़कों पर आ जाए। ये असल में उनका एजेंडा होता है। और तब ना आपके पास कोई F-35 होता है और एक दो हमले करवा कर फिर ये कहते हैं कि आप अगर इसराइल के बगैर यहाँ पर रहे भी तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। अब आप इमेजिन कर लें कि आने वाले वक्त के अंदर अरबों के साथ ये करने के जा रहे हैं कि किसी की जरूरत नहीं है कि कोई F-35 हो या कोई छोटा जहाज हो, चाहे पाकिस्तान से F-17 थंडर क्यों ना लेना हो, अलाउ ही नहीं करेगा इसराइल कि कोई भी UAE से लेकर सऊदी अरब तक कोई ऐसा मुल्क जो अरब हो और वो इसराइल के साथ उसके ताल्लुकात बनने जा रहे हो और वो कोई ऐसे हथियार ले ले जो एडवांस हो। यानी वही हथियार अब जाएंगे, वही जहाज जाएंगे, वही ड्रोन जाएंगे इसराइल के जिसको इसराइल अप्रूव करेगा। यानी पूरी तरह मिडिल ईस्ट अब इसराइल के कंट्रोल में आ गया। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।